رحم الله من ذكر الفاتحة. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و مولانا بالقاسم محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المطہرین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. لا سیما بقیت اللہ فی الارضین واللعن علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبارک الذی بیدہ الملک الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا. صلوات محمد. ایک مرتبہ سورہ حمد و 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر ایصال فرما دے مرحوم کی روح. قرآن مجید کی بہت مشہور اور کافی آپ لوگوں کی سنی ہوئی آیت کریمہ ہے. سورہ ملک کی آیات ہیں یہ، جو خداوند عالم کی جانب سے موت اور حیات کے فلسفے کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ اللہ بابرکت وہ ذات کہ جس کے قبضے قدرت میں پورا ملک ہے، وہ ہے کہ جس نے موت کو اور حیات کو پیدا کیا ہے. معمولاً انسان جب قدرت کی بات آتی ہے تو کتنا بھی قدرت مند کیوں نہ ہو، طاقتور کیوں نہ ہو، لیکن جب موت کا مرحلہ آتا ہے تو وہ ہتھیار ڈال دیتا ہے. طول تاریخ میں اب تک ایسے ہی نظر آیا. بڑے بڑے خاں، البتہ کوئی خاں صاحب ہوں تو اپنے آپ کو وہ نہ سمجھیں، بیچارے مرحوم قلب عابد صاحب کافی اس میں مثال میں آ گیا تھا کسی کا مسئلہ تو. لیکن جب موت کا مرحلہ آتا ہے تو وہ ہتھیار ڈال دیتے ہیں. اس کے آگے پھر ان کی کوئی نہیں چل پاتی. فرعون ہوں، نمرود ہوں، یا یوں کہا جائے کہ جب وہ ملک الموت ان کو دکھتے ہیں تو گویا وہ اس اکھاڑے کی کھلاڑی نہیں ہے. پہلے ہی میدان چھوڑ دینے میں وہ اپنی بھلائی سمجھتے ہیں. لہذا خداوند عالم نے خداوند عالم اس آیت میں فوراً اس بات کے بعد کہ بیدہ الملک، وہ ہے قدرت مند کہ جس کے ہاتھ میں قبضہ قدرت میں پورا ملک ہے، پوری کائنات ہے. یہ وہ ہے کہ جس نے موت اور حیات کو پیدا کیا ہے. یہ وہ نہیں ہے کہ جو موت اور حیات کا مالک ہے. یہ نہیں کہا کہ یہ موت اور حیات پر قدرت رکھتا ہے، موت کو روک سکتا ہے، حیات کو روک سکتا ہے، حیات کو لے سکتا ہے. نہیں، بلکہ وہ یہاں پر اس کا مطلب موت اور حیات کے مالک کچھ اور ہو سکتے ہیں. ابھی اس پر ہمیں گفتگو نہیں کرنا ہے. موت اور حیات کو میدان اکھاڑے میں ہرا سکتے ہیں، ان کا ظاہری حیات ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. موت کسی بھی شکل میں آئے، ان کے مقابل میں آنے کے بعد موت کو میدان چھوڑنا ہوگا.
وہ میدان میں ہوں گے۔ لہذا یہاں پر خداوند عالم جو اشارہ فرما رہا ہے وہ یہ کہ جس نے موت اور حیات کو پیدا کیا ہے، بس قدرت اپنی، چون قدرت لا یزال کا تذکرہ ہے لہذا وہ اپنی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات، جس نے موت کو اور حیات کو پیدا کیا ہے۔ آپ سنتے رہتے ہیں، ہم سے بھی آپ نے سنا ہوگا بارہا، خاص طور سے یہ ہمارے جو سامعین ہیں تو یہ بہرحال تو ان کے درمیان زیادہ ہی ہم سمع خراشی کرتے رہتے ہیں کہ قدرت نے یہاں پر تخلیق کا جب مرحلہ پیش کرنا چاہا تو اس نے موت کا پہلے تذکرہ کیا اور حیات کا بعد میں کیا۔ ہمارے سامنے شاعر بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی لفظ بغیر کسی غرض، بغیر کسی وجہ کے یہ آگے اور پیچھے نہیں کر سکتے۔ جس لفظ کو جہاں پر انہوں نے انتخاب کیا ہے کوئی وجہ ہے، کوئی سبب ہے۔ کوئی سبب نہ ہو تو کم سے کم وزن تو سبب ہوتا ہی ہے۔ ایک صلوات بھیجیے محمد۔ بہر کا ایک سبب ہوتا ہی ہے۔ اب اس کا مطلب یہ کہ اگر کسی لفظ کو پہلے کسی نے رکھا اور کسی لفظ کو بعد میں رکھا تو جا بجا اگر کریں گے تو بہر بگڑ جائے گی، وزن ناموزون ہو جائے گا، وہ شاعر اور یا ناظم نظم کہنے والے کا مقصد پورا نہیں ہوگا۔ اب آپ ذرا غور کریں کہ جب ہم آپ اپنے معاشرے اور سماج میں کوئی چیز جہاں پر ہمیں رکھنا ہے وہاں کے جا بجا ہو جائے تو معنی و مطلب بدل جاتے ہیں۔ حتیٰ ہمارے اور آپ کے درمیان گفتگو میں، لہجے میں، گفتگو میں کوئی چیز اگر ہمیں پہلے کہنا ہے وہ بعد میں کہیں، اور جو بعد میں کہنا ہے وہ پہلے کہہ دیں تو پھر سامعین تک ہم اپنے مطلب کو پوری طرح منتقل نہیں کر سکتے ہیں، نہیں پہنچا پاتے ہیں۔ اب یہ بتائیے کہ جب ہمارے درمیان اس طرح کی نزاکتوں کا لحاظ رکھنے میں مصلحتیں پوشیدہ ہوتی ہیں تو پھر جو خالق کائنات ہے، جس نے ہمیں اور آپ کو خلق کیا ہے، اس نے اگر کسی لفظ کو پہلے اور کسی لفظ کو بعد میں رکھا ہے تو وہ کیا بتانا چاہتا ہے اس سے؟ ایک صلوات بھیجیے محمد۔ دیکھیے بہرحال آپ کا وقت برباد نہ ہو، کوشش میں ہم رہیں گے کہ ہمیں اچانک ابھی راستے میں اس بات کا علم ہوا کہ جو اس دنیا سے گیا ہے وہ ایک جوان بچہ تھا، 14 15 16 سال کا، اور معمولاً وعدہ لیتے وقت 2-4 دن پہلے اگر پتہ لگ جائے کون مرنے والا ہے، کس کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، تیجا ہے، 40واں ہے، مرد ہے، خاتون ہے، یا اس کی زندگی کے بارے میں، تو وہ ہمارے اور آپ کے لیے بطور آئینہ، ہم ایک پڑھنے والا، ایک طالب علم، ایک خطیب، ایک ذاکر، کچھ گفتگو کر کے زندوں کی بارگاہ میں کچھ اس مرحوم کے بارے میں تذکرہ کر سکتے ہیں۔ صحیح ہے؟ اس لیے کہ مرحوم وہ خود بھی صاحب رحمت ہے، یعنی اس تک بھی رحمتیں پہنچتی ہیں اگر اس بزم سے تعلق رکھتا ہے، اس بارگاہ سے تعلق رکھتا ہے، اور وہ سبب بنتا ہے کہ جو لوگ اس کے سبب پر، اس کی بنا پر لوگ جمع ہوئے ہیں ان کو بھی اللہ کی جانب سے رحمتیں پہنچتی ہیں۔ یہی میں عرض کرنا چاہتا ہوں، میں نے اسی لیے اس آیت کا انتخاب راستے میں اس لیے کیا کہ میں اب ممبر پر بیٹھ کر کے شاید کوئی ایسی بات پہنچا سکوں جو ہمارے لیے کام کی ہو۔ خداوند عالم نے موت اور حیات کو پیدا اس لیے کیا تاکہ انسان کامیاب زندگی گزارے، یہ ذہن میں باقی رہے۔ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، جو تمہارے درمیان بہترین عمل کرنے والا ہے۔ اس کا مطلب خداوند عالم نے ہم کو پیدا بولنے کے لیے نہیں کیا ہے، کام کرنے کے لیے کیا ہے۔ ٹھیک ہے؟ آواز قدرت، آواز یہ بھی تو کہہ سکتا ہے لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ قَوْلًا، تاکہ دیکھیں کہ تم میں بہتر بولنے والا کون ہے۔ البتہ بہتر بولنا بھی ایک صفت ہے اور اچھی صفت ہے، لیکن اگر صرف بہتر بولتا رہے اور کبھی یہ بول چال عمل میں تبدیل نہ ہو تو پھر گراں گزرنے لگتی ہے سماعتوں کو۔ صلوات بھیجیے محمد والے۔
جب آپ آئیں محمد عابدی کو دیکھیں گے تبلیغ کر رہے ہیں، ایسے کریے ہو، ایسا رہیے ہو، وقت کی پابندی کریے ہو، نظم ہونا چاہیے زندگی میں، اور جب آپ ہمیں مجلس میں بلائیں تو 10 بجے ہم نے وعدہ لیا اور 11 بجے ہم پہنچ جائیں، تو 1-2 دن 2-4 مرتبہ تو آپ اس کو جھیل لیں گے، برداشت کر لیں گے، اور 2-4 مرتبہ کے بعد آپ نے چہرہ دیکھا، آپ کہیں گے دیکھیے آ گئے جناب وہ مبلغ آ گئے، بڑے تبلیغ کرنے والے آ گئے کہ جن کو صرف بولنا آتا ہے۔ قدرت نے کہا ہے لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، بہترین عمل کرنے والا تم میں کون ہے، اور عمل ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ 4 مرحلوں سے گزر نہ جائے۔ ایک صلوات بھیجیے محمد۔ 4 مرحلوں سے گزر نہ جائے اس وقت تک عمل صادر نہیں ہوتا، عمل وقوع پذیر نہیں ہوتا، اس لیے کہ عمل کے لیے نیت کی ضرورت ہے، نیت سے پہلے ارادے کی ضرورت ہے، ارادے سے پہلے تصمیم کی ضرورت ہے، فیصلے کی ضرورت ہے، انتخاب کی ضرورت ہے، یہ سارے مرحلے فعل کے واقع اور فعل کے صادر ہونے میں کارگر ہوتے ہیں۔ لہذا آپ دیکھیں کہ صدور فعل سے پہلے جو مرحلے ہیں، اگر کوئی کام وہیں تک رک جائے، ہمارے ہاں ہمارے ائمہ نے ایک حدیث بیان کی، پوری طرح توجہ کیجیے گا، نیت الخیر خیر من عملہ، اچھے کام کی نیت کرنا عمل سے بہتر ہے، خود اس عمل سے بہتر ہے۔ یہ حدیث مطلقہ اگر کوئی اس سے معنی مراد لے تو صحیح نہیں ہے، یعنی کوئی ایسا شخص ہو جو اس حدیث کی روشنی میں چاہے کہ ہمیشہ ہم نیک کام کی نیت ہی کرتے رہیں گے، کیونکہ حدیث میں آیا ہے نیک نیت کرنا خود عمل سے بہتر ہے، اور وہ ہم جیسے مولوی ہوں کہ بھئی میں جب بھی آتا ہوں نیک نیت تو کرتا ہوں، ضروری تھوڑی نہ ہے کہ عمل صادر ہو، تو ہم اپنے کو تو بے وقوف بنا سکتے ہیں، لیکن واللہ خیر الماکرین، واللہ خیر الماکرین، پروردگار کے سامنے قید اور ہماری مکاری نہیں چل پائے گی۔ پس یہ کہاں پر حدیث ہے، کہاں پر کام آئے گی؟ وہاں پر کام آئے گی کہ جو عمل نیک کرنے والا، نیک نیتی کا اس نے نیت کی، نیک عمل کرنے کی، اس نے کہا میں یہ کام انجام دوں گا، پوری طرح مصمم ہے، ارادہ بھی کر لیا، تصمیم بھی تھی، ارادہ کرنے کے بعد انتخاب بھی ہو چکا، سارے مرحلے عمل سے پہلے پورے ہو چکے، اب عمل کی منزل آئی تھی، کوئی رکاوٹ پیش آ گئی اور اب وہ عمل نہیں کر پایا، تو اب یہاں پر یہ حدیث صادق آ رہی ہے کہ نیک عمل کی نیت کرنا خود عمل سے بہتر ہے، کیونکہ اس کے دینے میں کوئی کنجوسی نہیں ہے، ہماری طرف سے کنجوسی ہوتی ہے۔ ایک صلوات دے۔ ایک دوسری جگہ بھی ایک روایت حدیث میں آیا ہے کہ ایسے لوگ بھی بہشتی ہیں جنہوں نے ایک سجدہ نہیں کیا۔ اب اس حدیث کا مطلب آدمی اپنے اعتبار سے لینے لگے، کہیں دیکھیے آپ لوگ بڑے سجدے اور نماز کیا کرتے ہیں، جبکہ روایت میں آیا ہے کہ ایسے بھی جنتی بہشتی ہیں جنہوں نے ایک سجدہ نہیں کیا۔ لیکن یہ جنہوں نے ایک سجدہ نہیں کیا، یہ کہاں کا واقعہ ہے، کس شخص کا واقعہ ہے؟ یہ کلیہ نہیں ہے، بلکہ کسی ایک فرد کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ جس نے ارادہ کر لیا اور اسی ارادے کے تحت کہ آج کے بعد ہم رسول کے صحیح معنوں میں تابع رہیں گے، امام حسین علیہ السلام کے صحیح معنوں میں سچے باوفا رہیں گے، اور اب اس کے بعد میدان جنگ میں اس کو موت آ جائے، وہ درجہ شہادت پر فائز آ جائے، تو اب ایسا شخص ہے کہ جس نے ایک بھی سجدہ نہیں کیا لیکن جنت جائے گا۔ چل بات دیکھیں۔ بس لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تم میں بہتر وہ ہے، خداوند عالم نے تم کو خلق اس لیے کیا ہے، موت اور حیات کو پیدا اس لیے کیا ہے تاکہ تم لوگوں کو آزما سکے کہ تم میں بہتر عمل کرنے والا کون ہے۔ یعنی انسان کی سعادت، انسان کی فلاح اور بہبودی، انسان اپنے اس مقصد تک اس وقت پہنچتا ہے کہ جب بہترین عمل کرے۔ بہترین عمل سے پہلے اس کی نیت بھی صحیح ہونا چاہیے، یعنی بہتر نیت بھی ہونا چاہیے،
بہتر اس کا انتخاب ہونا چاہیے، اور جب بہتر انتخاب کے بعد ارادہ کر کے جب عمل واقع ہوگا، صادر ہوگا، تو وہ عمل بھی بہترین ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس عمل کو حسین جو بناتے ہیں وہ انسان کی نیت بناتی ہے۔ عمل خود فعل میں کوئی حسن نہیں ہوتا، بلکہ فعل کے اندر جو حسن ہوتا ہے وہ فاعل کی نیت کا حسن ہے جو منتقل ہوتا ہے اس فعل کی طرف۔ اس نے اس کام کو کیوں انجام دیا، اس کام کو کاہے کے لیے انجام دیا، خود فعل کا جتنا وزن ہے وہ اس کو اس دنیا میں مل جائے گا، کیونکہ اس نے ایک فعل انجام دیا ہے، ایک اثر چھوڑا ہے۔ لیکن یہ اثر کبھی کبھار اتنا زیادہ لا یزال ہو جاتا ہے، اتنا زیادہ لافانی ہو جاتا ہے، ایسا باقی ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی نیت جو تھی، اس نیت نے اس فعل قلیل کو خیر کثیر میں تبدیل کر دیا ہے۔ کیونکہ فعل جس کے حوالے کر رہا ہے، فعل جس کے لیے کر رہا ہے، اب ایک روٹی نہیں دیکھی جائے گی بلکہ وہ نیت دیکھی جائے گی۔ نطعمکم لوجہ اللہ، ہم نے اگر اطعام کیا ہے تو تیری خاطر کیا ہے، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، میں نے اس کام کو اس لیے نہیں کیا کہ تم میرا شکریہ ادا کرو یا تم مجھ کو اس کام کے بدلے میں کوئی بدلہ دے دو، کوئی عوض دے دو، ہم نے تو اس لیے کیا کیونکہ میرے پروردگار کی رضا ہے۔ سلوات دے دو۔ موت اور حیات اس لیے پیدا کی گئی تاکہ ہم بہتر عمل کر سکیں۔ اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ ہم جب مریں گے تو کوئی اچھا عمل کریں۔ موت و حیات کلی طور پر سماج اور معاشرے میں جب ہم رہتے ہیں، اس عالم مادہ میں جب ہم رہتے ہیں تو ہم کو لوگوں کی حیات بھی نظر آتی ہے، لوگوں کی موت بھی نظر آتی ہے، لوگوں کی زندگیوں کی بھی خبر ہم سنتے ہیں، لوگوں کی موت کی بھی خبر سنتے ہیں۔ ان دونوں کے بیچ میں ہم نے کون سا عمل انجام دیا ہے، کس عمل کے ذریعے سے ہم اپنے پروردگار کو راضی کر سکتے ہیں۔ ہم اس سماج و معاشرے، اس کا مطلب اس عالم وجود کو خداوند عالم نے موت اور حیات کو جو لباس عطا کیا ہے، اس عالم وجود کو موت اور حیات کا لباس عطا کرنے کے بعد صاحب وجود کو دیکھنا چاہتا ہے کہ تم کیسے اپنے آپ کو حسین بنا سکتے ہو۔ کبھی تم کسی بوڑھے کی موت کی خبر سنو گے تو اس کو نیچر کے مطابق کر سکتے ہو کہ ٹھیک ہے 70 سال کے ہو گئے تو اس دنیا سے چلے گئے، ارے ابھی 69 سال تک تو ہمارے لیے ابھی موقع ہے، ہم جس طرح چاہیں زندگی گزار لیں۔ کبھی کسی بوڑھے خاتون کا خبر سنیں گے، کبھی کسی حادثے میں کسی خبر سنیں گے، انسان سوچ سکتا ہے کہ نہیں ہم اپنے آپ کو احتیاط کی زندگی گزار لیں گے، ہم کبھی ایسے خطرات مول ہی نہیں لیں گے کہ جب ہمیں کبھی کسی خطرے کا سامنا کرنا پڑے۔ لہذا خداوند عالم نے موت اور حیات کو جو خلق کیا ہے، وسیلے امتحان خلق کیا ہے، یہ نہیں بتایا کس طرح کی موت، یہ نہیں کہا ہے کس طرح کی حیات، بلکہ موت اور حیات بنفس ہی تمہارے لیے سبب آزمائش ہے، تمہارے لیے وسیلہ امتحان ہے۔ تمہیں ہمہ وقت یہ متوجہ رہنا چاہیے کہ کب کس مرحلے میں تمہیں موت آ جائے، کب کس مرحلے میں تم کو اپنی زندگی کے ہنر پیش کرنا ہے۔ تمہارے ذہن میں صرف یہ باقی رہنا چاہیے کہ جس نے موت اور حیات کو تمہیں دیا ہے اس کے لیے تم نے کیا۔ لہٰذا آپ دیکھیں کہ ہماری زندگیوں میں، ہماری اسی معاشرے کی، اسی لائف میں کبھی ہمیں بچے کی خبر سن لیتے ہیں، جبکہ خداوند عالم نے اس بچے کو تو پیدا کیا تھا خلق زندگی کے لیے۔ ممکن ہے کوئی سوال کسی کے ذہن میں آئے کہ بھئی اگر زندہ نہیں رکھنا تھا تو پیدا کیوں کیا؟ سوال ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا؟ بہت سے بچے اس دنیا میں آتے ہیں جو مادر ذات معیوب ہوتے ہیں، ایب نارمل ہوتے ہیں۔ ذہنوں میں ہمارے سوال اٹھتا ہے کہ نہیں اٹھتا ہے؟ پروردگار نے اسے خلق کیوں کیا؟ ایسا کیوں پیدا کیا؟ میرے عزیز دوستوں، پہلے والی گفتگو پر توجہ کیجیے گا۔ پروردگار نے اس پوری کائنات کو گلدستہ بنایا ہے، اس کی نگاہ میں بما ہوا اصل مہم ہے، اہم ہے۔ اس کائنات کو جو بے عنوان گلدستہ بنایا ہے، زندگی اور موت کے ذریعے سے جو اس کو سنوارا ہے، اس میں کسی بھی پھول اور کلی کو الگ سے نکال کر کے اس کے حسن پر گفتگو نہیں کی جا سکتی۔
بلکہ اس پورے گلدستے میں جو چیز جہاں پر ہے وہ وہیں پر رہ کر اس کے حسن کے اوپر نگاہ ڈالیے، کیونکہ خداوند عالم نے الگ الگ خلق کر کر یہ نہیں بتایا کہ تم اپنے حسن کو دیکھو، تم اپنے حسن کو دیکھو، تم اپنے حسن کو دیکھو۔ یہ اور بات ہے کہ خود اگر اپنی طور پر بھی کوئی نگاہ کرے تو خداوند عالم کوئی چیز دیتا ہی نہیں انسان کو جو اس کے لیے نفع کا سبب بنے اور اس کا کوئی جبران نہ کرے کسی دوسرے کام کے ذریعے سے۔ ایک سلوات بھیجیے محمد۔ بس اس موت اور حیات کو خداوند عالم نے خلق کیا ہے، ہمارے لیے بات نہیں ہو رہی ہے، آپ کے لیے بات نہیں ہو رہی، اس پوری کائنات کے لیے، اس پوری عالم تکوینیات کے لیے، اس پورے گویا یونیورسل کے اندر اگر آپ موت اور حیات کا رول دیکھیں تو آپ کو پتہ لگے گا جز حسن اور کچھ۔ صلوات بھیجیے محمد۔ اگربتی کہیں جلی، ایک اور صلوات بھیجیے۔ دیکھیے آپ ہماری زندگی کو دیکھ لیں، ہمارے مرنے کو دیکھیں، ہم اپنے اعتبار سے اپنی زندگی اپنی موت کو دیکھیں تو ہمیں سوائے اس میں نقائص کے کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا، لیکن ہم اپنی موت اور حیات کو اس عالم تکوین، اس عالم تفریق میں رکھ کر کے دیکھیں، ہم ایک جز ہیں، ادنا سے جز ہیں۔ خداوند عالم نے اس پوری کائنات کو خلق اس لیے کیا ہے تاکہ اس کائنات کے ہر رخ کو دیکھنے کے بعد ہم اپنے آپ کو کمال تک پہنچا سکیں، ہم اپنے آپ کو سعادت کی منزلوں تک پہنچا سکیں۔ لہٰذا غم و خوشی کے درمیان جو انسان اپنے آپ کو پروان چڑھاتا ہے وہ صحیح معنوں میں صحیح سعادت حاصل کر پاتا ہے، وگرنہ ہمیشہ سعادت کی زندگی، ہمیشہ خوشحالی کی زندگی، اور ادھر کسی حادثے سے روبرو ہوئے وہیں ہمارے ہاتھ پیر فیل، تو یہ کون سا حسن ہے، یہ کون سا نکھار ہے؟ عالم مادہ میں ممکن ہی نہیں ہے کہ صرف پھول ہی پھول ہوں، کانٹوں کے درمیان پھول اپنے حسن کو برقرار کر کے باقی رہ لے جائے تو اس کا حسن باقی رہتا ہے۔ صلوات بھیجیے محمد۔ آ رہا ہے یہ کیا ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ صلوات بھیجیے۔ ایک اور صلوات بھیجیے محمد۔ اب اگر آپ اس موت اور حیات کو دیکھیں کہ پروردگار نے ہم کو اس لیے موت اور حیات کو پیدا کیا ہے کہ تاکہ ہم اچھا عمل انجام دے سکیں، یعنی اپنے آپ کو کامیاب بنا سکے، اپنے آپ کو کمال تک پہنچا سکے۔ اس کے علاوہ خداوند عالم جس چیز کو خلق کیا، اس کا مطلب ہماری ہدایت کے لیے خلق کیا ہے۔ ہمارے ذہن میں ہدایت کا مرحلہ آتا ہے جیسے نبیوں کو صرف ہدایت کے لیے خلق کیا، قرآن کو ہدایت کے لیے بھیجا، امامت کو ہدایت کے لیے خلق کیا، بس نہیں، ہماری زندگی میں جو چیز بھی خداوند عالم کی جانب سے ہماری زندگی میں بروئے کام آئے گی، پروردگار نے ہر اس میں ہماری ہدایت کو نہا کیا ہوا ہے۔ ان میں سے ہماری حیات بھی ہے، اس میں سے ہماری موت بھی ہے، اسی میں سے اسی عالم، اسی دنیا کی موت اور حیات کی خبریں بھی ہیں۔ اسی لیے روایت میں آیا ہے الموت نعم الواعظ، بہترین واعظ کرنے والا، بہترین نصیحت کرنے والی انسان کے لیے اگر کوئی چیز ہے تو خود موت ہے۔ کس کی موت؟ ہم جب مر جائیں گے تب ہمیں نصیحت کی ضرورت ہے، یہ نہیں اس مرحوم کی آئی ہوئی موت ہمارے لیے بہترین نصیحت کا سبب بنے گی۔ ہمارے باپ کا اس دنیا سے گزر جانا یہ ہمارے لیے بہترین واعظ ہے، ہماری ماں کا اس دنیا سے گزر جانا وہ ہمارے لیے واعظ ہے۔ وہ بچہ جو ایب نارمل اس دنیا میں آتا ہے اور کچھ دنوں کے بعد اس دنیا سے چلا جاتا ہے، بے نفس ہی اگر دیکھا جائے تو بڑی سختیوں میں تھا، لیکن اس پوری عالم تخلیق میں اس کو خداوند عالم نے بہترین واعظ بنایا ہے دوسروں کے لیے۔ تو جز حسن و نکھار کے کچھ آپ کو نظر آیا؟ نہ جانے کتنی شاخیں کاٹ دی جاتی ہیں تاکہ درخت تناور ہو سکے، تاکہ سرسبز و باشادابی اس میں باقی رہ سکے،
آپ کسی مالی سے نہیں کہتے کہ آپ نے اس شاخ کو کیوں کاٹا، آپ کسی مالی سے نہیں کہتے یہ مرجھائے ہوئے پھول کو کیوں گرایا، کیونکہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس شاخ کو اس لیے کاٹا جا رہا ہے تاکہ جڑوں میں تازگی برقرار رہے، تاکہ نئی شاخیں نکلتی رہیں، نئے پھول آتے رہیں۔ صلوات بھیجیے محمد۔ ایک اور صلوات دیجیے محمد۔ اس کا مطلب فتنہ، اولاد، مال، قرآن کی آیت کریمہ ہے، فتنہ ہے۔ فتنے سے کیا مراد ہے؟ جی میرا کوئی جوان بچہ ہے، بڑوں کے سامنے تو ہماری جرت نہیں ہے، ماشاءاللہ بڑے بڑے علماء کو سنے میں۔ فتنے سے کیا مراد ہے؟ کون جوان ہمارا بچہ ہے بتائے گا؟ جی فتنہ، مہذبی سماج کی کلاس اٹینڈ کرنے والے بچے، المال والبنون، قرآن کی آیت کریمہ ہے۔ آیت پوری ہمیں ذہن میں نہیں آ رہی، اس لیے میں صرف ترجمہ پیش کر رہا ہوں۔ فتنہ عام طور سے ذہنوں میں کبھی کبھار کوئی پڑ جاتا ہے کہ فتنہ، ارے بھائی اولاد فتنہ ہے، یہ اور بات ہے شاید اصل لغت سے جب یہ معنی بہت دور تک اردو تک پہنچے تو اس میں کسی طرح کا قبح بھی پیدا ہو گیا، اس میں برائی کے معنی ذہن میں آنے لگے۔ فتنہ یعنی وسیلہ امتحان، وسیلہ آزمائش، مال وسیلہ آزمائش ہے، اولادیں وسیلہ آزمائش ہیں۔ وہ بچہ تو اس دنیا سے چلا گیا، اس کے ذریعے سے آپ ہمارا امتحان لیا گیا ہے۔ امتحان لینے کا وہ محتاج امتحان لینے کا نہیں ہے، بلکہ ہم کو کسی منزل تک پہنچانا ہے اسے۔ ہم کو اس امتحان کے بعد، کامیابی کے بعد جو ہمیں جائزہ دے گا، اور اس کے بعد جب وہ آواز دے گا کہ میں نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ جو ہمارے ہوں اس کو بہکا کے دکھانا، ہم تمہارے رزلٹ کا تو پہلے اعلان کر چکے ہیں کہ جو ہمارے ہوں اس کو بہکا کے دکھانا، اور وہ بھی جب نکلا تھا تو استثناء کرتا ہوا نکلا تھا، ایکسپشن کے ساتھ نکلا تھا کہ میں سب کو بہکاؤں گا مگر وہ جو تیرے ہیں۔ صلوات بھیجیے محمد۔ اس کا مطلب مال کے ذریعے ہمارا امتحان ہوتا ہے، اولاد کے ذریعے ہمارا امتحان آزمائش ہے۔ امتحان ستانے کی خاطر نہیں ہے، یہ انٹرویو ریجیکٹ کرنے کی خاطر نہیں ہے، حمل اس پر ہے، طے یہ ہے کہ تمہیں اگر نسبت یاد رہے گی تو کبھی تم ریجیکٹ ہوگے ہی نہیں، کبھی فیل نہیں ہوگے۔ تمہیں صرف یاد رہے کہ جو امتحان کے لیے بلا رہا ہے اس نے تمہاری طرف سے پہلے ہی رزلٹ کا اعلان کر دیا ہے، لیکن ہمارے درمیان جو رشتہ ہے اس رشتے کو یاد رکھنا کہ جو تم ہمارا ہوگا تم اس کو نہیں بہکا سکتے۔ بس آپ نے دیکھا مال، البتہ بہت جگہ روایتیں ہیں، کافی جگہ روایتیں آئی ہیں جس میں کہا گیا ہے کہ انسان کے لیے جو چیز باقی رہتی ہے مرتے وقت، مال ساتھ چھوڑ کر کے چلا جاتا ہے، اہل و عیال ساتھ چھوڑ کر کے چلے جاتے ہیں، لیکن قبر کی تاریکی میں اگر کوئی چیز جاتی ہے تو وہ جو اس کے ساتھ ہمراہ رہتا ہے وہ اس کا عمل ہے۔ میں کہتا ہوں فتنہ کہتے ہیں آزمائش کو، امتحان کو۔ یہ تو ہمارے اور آپ کے شعور کے اوپر ہے، ہم مال کو عمل میں کیوں نہ تبدیل کر دیں۔ مال میرے ساتھ نہیں جائے گا، زرنگی یہ ہے
ہم کو دو چار وہاں پر کسی پارٹیکولر کسی کوشچن کا آنسر نہیں چاہیے. اگر ایگزامنر سمجھدار ہے وہ ہم کو یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ فارمولے کو فالو کرنا جانتا ہے کہ نہیں. فارمولے کو اگر فالو کرنا جانتا ہے، ممکن ہے اس کی رائٹنگ خراب ہو، ممکن ہے یہاں پر، لیکن ایگزامنر کا کام یہ ہے کہ یہ کلیات تک پہنچا کہ نہیں پہنچا. اگر اس کو بنی بھی کوئی عمارت دے دیں تو اس کلی فارمولے کے تحت اس خراب شدہ عمارت کو بنا سکتا ہے کہ نہیں بنا سکتا ہے. لہذا مال میری قبر میں نہیں جائے گا تو صحیح مال کو عمل نہ بنا دے. اولاد میرے ساتھ نہیں جائے گی تو صحیح کہ اولاد کو عمل میں تبدیل نہ کر دیں. بالکل سیدھی بات ہے. اولاد فتنہ ہے، یعنی اولاد امتحان ہے. اولاد کے ذریعے تمہارا امتحان لیا جائے گا. تم نے اولاد کو کیا سمجھ کے پالا، اولاد کے ساتھ کس طرح سے تم نے برتاؤ کیا. اولاد وسیلے آزمائش تھا، اولاد نعمت تھی. نعمت کے ذریعے آزمائش ہوتی کہ نہیں؟ روایتوں میں ہے، مولانا ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے. اب ہم ان کو آگے بلاتے بھی تو یہ بھی ڈسٹرب ہوتے، اس لیے میں نے جرات نہیں کی. اور کیونکہ یہ سب عالم بعمل ہیں، یا آگے آنے میں یہ محسوس کرتے ہیں کہ میری وجہ سے مجلس ڈسٹرب ہوئی، 1 منٹ کے لیے ذکر اہل بیت رکا. یہ ایک یاد رکھے گا میرے عزیز دوستوں. بیچ میں بات آ گئی ہے، کوئی بھی خاں صاحب ہوں، اگر کسی کی آمد سے ذکر اہل بیت، ذکر قرآن، ذکر خدا رک رہا ہے، البتہ کوئی ایسی شخصیت ہے کہ جو خود باعث ہدایت بن جائے، اس کا دیکھنا جتنی دیر تک وہ چلے گا لوگ کہیں گے ہاں، وہ ایک الگ موضوع ہے. عام طور سے کسی بڑے کی وجہ سے کہ بھی بڑے صاحب ہیں آگے آئیے. ہمارے ذاکرین بعض ٹائم غلطی کر جاتے ہیں، وہ پوری مجلس رکی ہوئی، آگے آئیے، وہ اتنی دیر سلواتیں ہو رہی ہیں، وہ آگے بیٹھ رہے ہیں. روایتوں میں منع ہوا ہے اس چیز کا، منادی ہے. علماء کی جو سنت رہی ہے انہوں نے اس علت و سبب کو بیان کیا ہے کہ نہیں میں مجلس امام حسین کو روکنا نہیں چاہتا ہوں، جہاں میں بیٹھا ہوں وہیں بیٹھا رہنے دو. صلوات بھیجیے. ایک اور صلوات بھیجیے محمد. بس دیکھیے کئی ایک باتیں متفرقہ ہو گئی، خلاصہ کر کے ایک سمری کے طور پر ہم اپنے لیے فہرست وار، موت اور حیات مستقلاً کچھ نہیں. موت اور حیات میرے لیے کچھ نہیں ہے، یعنی نہیں ہونا چاہیے. یہ اور بات ہے کہ ہم حیات سے خوش ہوتے ہیں، موت سے ڈرتے ہیں، لیکن قدرت نے موت اور حیات کو دونوں کو ایک جیسا رول دیا نہیں، بلکہ موت کو زیادہ دیا ہے. یہی کہا کہ موت کے لیے کہا کہ بہترین واعظ ہے، حیات کے لیے نہیں کہا کہ بہترین واعظ ہے. اما موت بہترین تم کو نصیحت کرنے والا ہے، واعظ کرنے والا ہے. بس خود موت اور حیات وسیلہ ہے، ذریعہ ہے، سیڑھی ہے، زینہ ہے. اصل وہ چھت ہے کہ جہاں ہمیں لے جانا مقصود ہے. اور اگر کوئی آدمی، کوئی انجینئر ایسا ہو کہ سارا خرچ زینے پہ کر دے اور چھت کا جو مسئلہ ہو وہ 1/10 کا ہو، انصاف سے بتائیے یہ انجینئر آپ دوبارہ اس کو بلائیں گے یا ایسا مستری؟ کیوں؟ جبکہ دیکھنے میں زینہ بہت اچھا لگ رہا ہے. وہ کہتا نہیں، جب کوئی آدمی آئے گا تو یہ مین گیٹ بہت اچھا ہونا چاہیے، یہ انٹرنس ہے، ساری لائٹیں اس نے اس میں لگا دی، سارا خرچ اسی میں کر رہا ہے، سارا، تاکہ روکنے میں وہیں رک جائے. اس کا مطلب یہ اندر لے ہی نہیں جانا چاہتا، یہ گراہک ڈھونڈ رہا ہے، یہ پھنسانا چاہ رہا ہے. لہذا لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اگر کوئی موت سے رک جائے، حیات تک محدود رہے، اس کا مطلب چھت پر جانا ہی نہیں چاہتا. اس لیے کہ موت اور حیات سیڑھی ہے.
موت اور حیات زینہ ہے. جب تک تم اوپر جا کر کے اپنے عمل کو بہتر نہیں بناؤ گے تو زینہ کچھ نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہمیں پرواہ نہیں کہ موت ہم پر آ جائے یا ہم موت پر جائیں. پوری دنیا ہماری مخالف ہو جائے لیکن اگر ہم حق پر ہیں تو پھر ہمیں لوگوں کی ملامت سے. چھٹے امام نے ارشاد فرمایا تمہارے ہاتھ میں ایک گردو یعنی اخروٹ ہو اور پوری دنیا کہتی رہے اما مولانا صاحب دیکھو پتھر لیے جا رہے ہیں, اینٹا لیے جا رہے ہیں. چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں لوگوں کے کہنے سے وہ اخروٹ پتھر میں تبدیل نہیں ہوگا, مٹی میں تبدیل نہیں ہوگا. اور کوئی لٹو لیے ہوئے ہو, سب لوگ کہتے رہے اما کیا کہنا مولانا صاحب, بڑی شان کا آپ اخروٹ لیے ہوئے ہیں, کہاں سے لائے ہیں, افغانستان کا ہے, کابل کا ہے کہ ایران کا ہے کہ کشمیر کا ہے, تو وہ مٹی رہے گا, وہ ڈھیلا رہے گا, وہ لکڑی کا لٹو ہوگا, وہ اخروٹ میں تبدیل نہیں ہو سکتا. تم کو طے کرنا ہوگا کہ تمہارے پاس جو سرمایہ ہے وہ کیا ہے. اس لیے کہ یہ سرمایہ ہے کہ جس سے تم موت اور حیات کو پار کر کے اعلان کر سکتے ہو اے میرے پروردگار اب میں کس لائق ہوں تیری بارگاہ میں. تبارک الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اب ائمہ اور رسول انبیاء یہ صرف بولتے نہیں تھے, ان کی صرف تعلیمات ہمارے لیے ہدایت نہیں ہے, ان کی رفتار ہمارے لیے ہدایت ہے. لہذا ان کی تمام زندگی کے تمام وہ پہلو جو ہمارے اور آپ کے لیے آزمائش کا سبب بن سکتے ہیں وہ تمام پہلو ان کی زندگیوں میں تھے. ننھی سی اولاد کا لے جانا, جوان بیٹے کا جانا, ماں چلی جائے بچے ننھے ننھے بلک رہے ہیں, ماں موجود ہے بچے چلے جائیں, حق کی خاطر زوجہ علی جیسے شیر کے اوپر ہونے والے مصائب کو برداشت کر رہی ہو, جو خود حق ہو, عین حق ہو, حق اس سے حق کا آغاز ہو, حق کی انتہا اس پر ہو, حق کی ہمراہی اس کے ساتھ ہو, حق کو اس کے ذریعے پہچانا جائے, لیکن کسی عظیم حق کی خاطر ایک خاتون ہے جو برداشت کر رہی. یہ ہمارے اور آپ کے لیے کیا ہے؟ ائمہ کی پوری زندگی ایک ایک لمحہ اپنے لیے جیے ہی نہیں, وہ اپنے لیے زندگی گزاری ہی نہیں. اس لیے کہ اپنے لیے اگر زندگی گزارنا چاہتے تو کسی طرح کی کوئی کمی نہیں ہوتی, کوئی بھی مصائب کا سامنا کرنا نہیں پڑتا. لیکن وہ ہادی ہیں, پوری طرح ہادی ہیں. ان کا ہر عمل, ان کا ہر قول, ان کا ہر فعل, ان کے ساتھ ہونے والے تمام زندگی کے مراحل ہر ایک میں وہ ہادی ہیں. ان کی زندگیوں کو ہمیں اپنے لیے آئینہ بنانا ہے. لہذا اگر ایک جوان ہمارے درمیان سے اٹھ گیا تو اہل بیت علیہ السلام نے ہمارے سامنے اس طریقے کی زندگیاں پیش کی ہیں کہ دیکھو ہدف نہ بھولنا, اللہ نے یہ تمہارا امتحان لیا ہے. اولاد فتنہ ہے, آزمائش ہے, ذریعہ آزمائش ہے. دیکھو تم اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہو رہے ہو اس کے بعد کہ نہیں. خدا کی قسم مین وہ ذمہ داری ہے, وہ رسپانسبلٹی ہے کہ جو نعمات کے لینے کے بعد بھی انسان اپنی ذمہ داری کو نہ بھولے. بڑی عجیب, انسان اگر اپنی ذمہ داریوں کو نبھا رہا ہے سخت ترین حالات میں تو آسمان سے ملائکہ اترتے ہیں اس کے تشکر کے لیے. ایک خاتون ہے کہ جس کے گھر میں اس کی اولاد اس دنیا سے چلی جاتی, صرف ایک رخ اس کا ہماری بحث سے مربوط ہے. ہم بہت بند الفاظ میں آگے اس مسئلے کو پہنچائیں گے, اس سے توجہ کریے کہ پروردگار کی نگاہ میں ذمہ داری کتنی اہم ہے.
خاتون ہے، اس کی اولاد مریض ہوئی، علیل ہوئی، شوہر گھر سے باہر تھا اور وہ بچہ اس دنیا سے جاتا رہا۔ شوہر گھر میں آیا تھکا ماندہ، زوجہ نے شوہر کو نہیں بتایا ابھی، اس لیے کہ یہ ابھی پورے دن باہر سے آیا ہے تھک مان کر کے، اس وقت اس کو بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہے، پہلے وہ ذمہ داریاں پوری کر لیں، اس لیے کہ کہیں کوئی دوسرے حادثے کا شکار نہ ہو جائے۔ اور اس کے بعد وہ تمام ذمہ داریاں اس خاتون نے پوری کی، اور جب وہ ذمہ داریاں پوری کر لیں، تب اس خاتون نے یعنی ایک ماں نے بچے کے باپ سے کہا کہ میں آپ کو ایک خبر دینا چاہتی ہوں، اور وہ خبر یہ ہے، اللہ نے ایک امانت ہم کو دی تھی، ہم لوگوں کو، وہ امانت لے لی، اور اس امانت کے ذریعے سے ہمارا اور آپ کا امتحان اللہ کی بارگاہ میں۔ روایت میں آیا ہے کہ ملائکہ آسمان سے اترے ہیں اور اس مرد و زن، اس زوجہ اور شوہر کے غسل شدہ پانی کو بعنوان تبرک اوپر لے گئے۔ مطلب اب دیکھ رہے ہیں کہ اس کا مطلب اس خاتون نے پوری طریقے سے، پروردگار نے ایک امانت ہم کو بعنوان امتحان دی تھی، شاید یہ وہ مرحلہ ہے کہ جس وقت ہم سے اس مرحلے پر ہماری زندگی کا امتحان لیا جا رہا۔ البتہ جو کسی کے جانے سے جو مصیبت، جو اس کی جدائی، جو اس کا صدمہ ہوتا ہے، اس سے انکار نہیں ہے، وہ تو ایک فطری عمل ہے، لیکن اس کے مقابل میں اب اس کو بالکل اعلیٰ ترین اگر مرحلے اور منزل پر دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو کربلا نظر آئے۔ کیا کربلا کی ماؤں میں کوئی جذبے کی کمی تھی؟ کوئی ممتا میں کمی تھی؟ کوئی محبت میں کمی تھی؟ یہ وہ شخصیات تھیں جو انسانی اعتبار سے تمام جذبات ان کے بدرجہ اتم تھے، کامل تھے، فطرت کے اعتبار سے، احساسات کے اعتبار سے، محبت کے اعتبار سے، لیکن میدان کربلا احساسات کی جگہ صرف نہیں تھی۔ میدان کربلا میں یہ پورا مرقع امام حسین علیہ السلام نے سینچا ہے عالم بشریت اور انسانیت کے لیے۔ آج رہتی دنیا تک بڑے سے بڑا حادثہ ہمارے لیے جب کربلا کا تذکرہ ہوتا ہے کتنا آسان ہو جاتا ہے۔ جو لوگ عقبہ کے قائل ہیں، جو لوگ معاد کے قائل ہیں، جو لوگ قیامت کے قائل ہیں، ان کی بات کر رہے ہیں کہ ان کے لیے بہترین کربلا کا مرقع ہے، اپنے سخت ترین مسئلے کو وہ اسی مرقع میں دیکھنا چاہتے ہیں، اور ایک دوسرے کو تسلیت جب دیتے ہیں، تشفی دیتے ہیں، تو کربلا کی طرف متوجہ کراتے ہیں۔ ایک جوان کئی سال ثواب کی یہ مجلس ہے، ظاہر ہے اس کے جتنے بھی فرسٹ ریلیشن کے لوگ ہیں، جتنے بھی بازماندگان پسماندگان ہیں، سخت ہے ان کے لیے۔ مجھے کچھ اس بچے کے بارے میں نہیں پتا، بس اتنا پتا ہے کہ جانے کے بعد اگر گھر والوں کو یاد آیا ہے تسلیت کے لیے تو مجلس ہے، اور یہ خود ایصال کا سبب بنے گی۔ ایک مرنے والا جوان اس دنیا سے چلا گیا اور اس کا رشتہ دار آ کر کے کہہ رہا ہے کہ حضرت علی اکبر کے مصائب پڑھ دیجیے گا، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ سمجھ رہا ہے، یہ کہنا چاہتا ہے کہ ہمارے لیے اگر کوئی تسکین کا ذریعہ ہے تو کربلا ہے۔ مجھے بڑا فخر ہوتا ہے اس بات کے اوپر، اندر سے میں ولو پیش نہ کر پاؤں۔ جوان تھا، اس کی بہت ساری خوبیاں بیان کی جا سکتی تھی، ممبر پہ جائیے گا، یہ بتا دیجیے گا، وہ بتا دیجیے گا، وہ بتا دیجیے گا۔ کبھی میرے ساتھ ایسا نہیں ہوا کہ اس کے رشتہ داروں نے آ کر کے اس کی خوبیوں کو گنوانا شروع کیا، اور یہ ہے وہ ہے، جو ظاہری اور اس دنیا سے متعلق چیزیں ہوتی ہیں۔ یعنی میں سمجھتا ہوں یہ خود اس مرنے والے کے لیے بہترین وہ ساز جو سامان خیر ہے جو یہ بچہ لے کر کے گیا ہے،
کہ اس کے رشتہ داروں نے، اس کے بھائی تھے، نہیں پہچانتا، کہ مولانا صاحب حضرت علی اکبر کے مصائب پڑھ دیجیے گا۔ اس کا مطلب وہ اس بات کا اقرار کر رہے ہیں کہ مولانا صاحب میرا بھائی تو چلا گیا ہے جوان بچہ، لیکن میرا بھائی علی اکبر نہیں تھا، وہ بے کسی اور بے بسی نہیں تھی۔ جو علی اکبر کی لاش کے اوپر امام حسین علیہ السلام نے جس طریقے سے اپنے خدا کی بارگاہ میں شکوہ کیا ہے، یعنی کوئی نہیں تھا کہ جس کے سینے پر اپنا سر رکھ کر کے کچھ رو لیتے۔ غور کر رہے ہیں آپ؟ کوئی ایسا نہیں تھا جو بڑھ کر کے حسین کو جلدی سے گلے لگا کر ان کے غم کو بانٹ لیتا۔ یہی وجہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام اس بات کو محسوس کر رہے ہیں کہ مجھے کون دلاسا دینے آئے گا، اس لیے کہ سب کو ہمارے ذریعے تسلی ہو رہی ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے جب بھی آنسو بہائے، گریہ کیا ہے تو خیمے کی پشت پر جا کر گریہ کیا ہے، خیموں سے دور ہو کر کے گریہ کیا ہے، میدان میں جب لاشیں پر پہنچے تو گریہ کیا ہے، کیونکہ آپ کو اس بات کا احساس ہے کہ اگر ہم گریہ کریں گے تو زینب کو کون سمجھائے گا، ہم روئیں گے تو سکینہ کو کون سمجھائے گا، ہم روئیں گے تو رباب کو کون سمجھائے گا۔ مجھے نہیں پتا لیکن ایک گوشہ ذہن میں آ رہا ہے، علی اصغر کی لاش کو لیے ہوئے تھے، آپ نے اس عمل کی آپ تعصیح کرتے ہیں نا، خیمے کی طرف بڑھتے ہیں، پیچھے ہٹتے ہیں، پیچھے آگے بڑھتے ہیں، پیچھے ہٹتے ہیں، الگ الگ وجہیں ہو سکتی ہیں، لیکن میرے ذہن میں یہ بھی آ رہی ہے بات کہ جب بھی خیمے کے نزدیک آتے تھے جیسے رونا بڑھتا جاتا تھا، گریے کا غلبہ ہوتا تھا، حسین پیچھے چلے جاتے تھے، میں اس حال میں جاؤں گا تو رباب دیکھ نہ پائے گی، میں تھوڑا کنٹرول کر لوں اپنے آپ کو، میں اپنے آنسوؤں کو روک تو لوں۔ لیکن جب علی اکبر کی لاش پر پہنچے، علی اکبر کو اجازت دینے میں آپ نے دیری نہیں کی ہے۔ مرحوم علی نقی صاحب فرمایا کرتے تھے کہ جب بھی کسی نے اجازت مانگی ہے تو کچھ وقت لگا اس کو اجازت دینے میں، لیکن علی اکبر کو اجازت دینے میں دیری نہیں لگی ہے۔ علی اکبر کو اجازت دینے میں آپ نے الفاظ کے ذریعے سے نہیں کہا بیٹا جاؤ، بیٹا جاؤ، یہ احساس کی دنیا ہے۔ مرحوم فرمایا کرتے تھے جیسے علی اکبر نے کہا بابا 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 ہم کو مرنے کی اجازت دیجیے، امام دو چیزیں نقل ہوتی ہے، ایک تو یہ کہ میرے لاش جاؤ خیمے میں جا کے اپنی پھوپھی سے رخصت ہو، جاؤ اپنی پھوپھی سے رخصت ہو، اس لیے کہ تمہاری پھوپھی نے تم کو پالا ہے۔ اس روایت کے مطابق کہ جناب ام لیلہ اس دنیا میں نہیں تھی، تم کو تمہاری پھوپھی نے پالا ہے، اور یہ تمہارے اوپر تمہاری پھوپھی کا حق زیادہ ہے۔ اور دوسری نقل کے مطابق جیسے اجازت مانگی باپ نے اپنے ہاتھوں کو اللہ کی بارگاہ میں بلند کیا، اے میرے پروردگار میں ان کو بھیج رہا ہوں جو تیرے رسول کو مشابہ بیٹا سمجھ گیا، بابا نے اجازت دے دی۔ بس ایک مرتبہ علی اکبر خیمے کربلا میدان کی طرف بڑھے، حسین پیچھے پیچھے، اکبر کے کانوں میں آواز پہ باپ کے پیروں کی دھمک پہنچی، فوج جاتے میں گھوڑے کو روکا، گھوڑے سے اترے، بابا سے کہ بابا بابا آپ تو اجازت دے چکے۔ الگ الگ جاکرین نقل کرتے لیکن امام نے فرمایا میرے لاش جب تک سامنے رہے پیچھے مڑ مڑ کے دیکھتے رہنا۔ اکبر نے اپنے باپ کو اس حال میں چھوڑا تھا، لذا جب گھوڑے سے زمین پر آئے اپنے
نہیں پکارا بابا مدد کے لیے آئیے، نہیں عجب کا انداز ہے، جو بھی گھوڑے سے گرتا تھا وہ حسین کو آواز دیتا تھا، آئیے مدد کے لیے، چچا مدد کے لیے، ماموں مدد کے لیے۔ بس اکبر نے نہیں آواز دی، اکبر نے جو جملے استعمال کیے سلام کے، عربی زبان میں کہتے بابا 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 آنے کی زحمت گوارا مت کیجیے گا بابا، بابا بس میرا آخری سلام قبول کر لیجیے بابا، بابا مجھے پتا ہے سویرے سے آپ نے لاجوں پر لاجیں اٹھائے، جزاکم اللہ خیر الجزا، ایک جوان کی احسان ثواب کی مجلس ہے میرے دوست، اس سے بڑھ کر کوئی ذریعہ نہیں ہو سکتا تسلی کا۔ ارے کتنے احترام سے دفن کیا ہوگا، کتنے احترام سے تشییع جنازہ ہوئی ہوگی، لیکن ایک باپ ہے جو بیٹے کے لاشے پر پہنچا۔ شریعت محمدی میں بیٹے کے جنازے کے لیے باپ کے لیے حکم یہ کہ باپ اپنے جوان بیٹے کی قبر میں نہ اترے، باپ اپنے جوان بیٹے کی تشییع جنازہ میں اپنا گویا شانہ نہ دے، مکروہ ہے مکروہ ہے۔ ہائے لہائے کربلا کا میدان، میرے آقا حسین کی مظلومیت، جوان بیٹے کے لاشے پر پہنچے، کتنا احترام کیا تھا، جب اور کے بیٹے نے آواز دی تھی تو حسین یہی کہہ کر تو پہنچے تھے، نہیں ہور یہ کیسے ممکن ہے کہ بوڑھا باپ جوان بیٹے کے لاشے پر اس کے دم نکلتے کو دیکھے، لیکن حسین پہنچے، اکبر پیر پھیلا رہے ہیں، سمیٹ رہے ہیں، حسین سرانے بیٹھ جاتے ہیں، میرے لال یہ بے چینی کیسی ہے؟ ایک مرتبہ اکبر کو اٹھایا، آغوش میں لیا، لیکن اکبر کی بے چینی ختم نہیں ہوتی۔ روایت کے جملے ہیں، امام ایک مرتبہ جھکے، سر کو اٹھایا، سینے سے لگا لیا، لیکن بے چینی ختم نہیں ہوئی۔ کہتے تیسرا مرحلہ ہوتا، حسین نے سانسوں کو زمین پر رکھ دیا، اپنے رخسار کو اکبر کے رخسار پر ملنا شروع کر دیا۔ ارے بھاگی بہت سمٹی، شام کے فوجی قریب پہنچے، باپ اور بیٹے کو اس حالت میں دیکھ کر ہلولا مچانے لگے۔ زینب کی نگاہ پڑ گئی، خیمے سے نکلی، اپنے ہاتھ کو اکبر پر گرا دیا، اے میرے بھائیو، اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بار اللہ ہم سب سے اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ پروردگار اس ذکر کے ثواب کو مرحوم کی روح کو بذریعہ محمد اور آل محمد ایصال کرتے ہیں۔ پروردگار ہماری زندگی میں جتنے بھی حوادثات آتے ہیں ان کو ہمارے لیے بہترین امتحان بنا دے، اور اس امتحان میں ہم سب کو کامیابی عطا کر۔ پروردگار جہاں جہاں ظلم ہو رہا ہے ظالموں کو نیست و نابود کر، مظلوموں کی حفاظت فرما۔ پروردگار ایک حکومت ولایت ہے، ایک حکومت، ایک پرچم صحیح معنوں میں جہاں علی ولی اللہ کا اعلان ہو رہا ہے۔ پروردگار دشمن کی سازشیں ہیں، اس نظام کے خلاف پوری دنیا ایک جٹ ہو چکی ہے۔ پروردگار ان تمام لوگوں کی سازشوں کو انہی کی طرف پلٹا دے، اور وہ کلمہ لا الہ الا اللہ اور علی ولی اللہ کہنے والا ملک صحت و سلامتی کے ساتھ اپنی زندگی کو آگے بڑھائے۔ تمام مراجع کرام، علماء اعلام، سب کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھ۔ امام کی ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے آوان انصار میں شمار فرما۔ اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔
ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر اور اس ذکر کے ثواب کو مرحوم کے لیے کاشف رضوی ابن مجاہد کا مرحوم کاشف رضوی ابن مجاہد حسین کی روح کو